کچھ دن پہلے دکھایا گیا کہ غزہ کے اندر اسرائیلی فوجیوں نے آپریشن کے دوران جو یونیفارم پہنا ہوا تھا اس پر اسرائیلی جھنڈے کے ساتھ نیچے ایک اور بیج لگا ہوا تھا جس پر ایک میپ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یقیناً اسرائیل کا تو بالکل نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ دی گریٹر اسرائیل کا میپ ہے۔ جی ہاں، وہ گریٹر اسرائیل جس کا خواب اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جس کا تصور صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے سال 1896 کو اپنی کتاب جیوشن سٹیٹ کے اندر پیش کیا۔ اس گریٹر اسرائیل میپ کے اندر نہ صرف فلسطین کا تمام علاقہ شامل ہے جس پر وہ قبضہ کر چکے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موجود تمام علاقے مثلا جارڈن، فلسطین، لبنان، سیریا کا کچھ حصہ، عراق، مصر اور سعودی عربیہ کا کافی سارا علاقہ شامل ہے۔ جیسا کہ آپ میپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، آج کے دور میں جب دنیا کے اندر ہر جگہ پر جمہوری حکومتیں قائم ہیں، اس طرح سے کھلے عام کسی اور ملک کی سرزمین کو اپنے نقشے کے اندر دکھانا باقاعدہ اس ملک پر حملے کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ بات اب تک ہمارے مسلم حکمران سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر غزہ تباہ ہو گیا، فلسطین چلا گیا، مصر کو اکانومیکلی طور پر تباہ کر دیا گیا، شام کو تباہ کر دیا گیا، عراق کو ویران کر دیا گیا، اور اب لبنان اور یمن کی باری ہے۔ فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھانے والی سنی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تو اب حال ہی میں حزب اللہ جو کہ ایک شیعہ تحریک ہے، اس کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بیرون لبنان کے اندر ایک حملے کے اندر اسرائیل نے شہید کر دیا۔ تو یہ ان سب ملکوں کا پرسنل معاملہ ہے، اور یہ مسلم حکمران اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں۔ تو آج ان مسلم حکمرانوں کو جاگ جانا چاہیے کہ یہ آگ بہت جلد ان کے گھروں تک بھی پہنچنے والی ہے۔ ایک بات ذرا غور سے سمجھ لیں کہ امریکہ صرف اس لیے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتا کہ وہاں کی یہودی لابی امریکن بزنس اور اکانومی کو سنبھالتی ہے اور کسی بھی وقت اسے بینکرپٹ کر سکتی ہے، بلکہ اس میں خود امریکہ کا بھی بہت بڑا مفاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کو اپنے دشمنوں کو چیک میں رکھنے کے لیے ایک اتحادی کی ضرورت ہے جس پر وہ اعتماد کر سکے، اور ایران، عراق، شام، لبنان، پاکستان، ترکی جیسے ملکوں پر خود حملہ کرنے کے بجائے اسرائیل کو ہمیشہ سپورٹ کر کے اس کو آگے کرے، تاکہ دنیا اس کو اصل دہشت گرد نہ کہہ سکے اور اسرائیل بھی اپنا وجود برقرار رکھ سکے۔ اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کا سب سے بڑا خواب دی گریٹر اسرائیل پورا ہو سکے، وہ گریٹر اسرائیل کا خواب جس کا وعدہ انہیں تورات میں کیا گیا۔ ان کے مطابق وہ سلطنت جو سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، اور اب وہ اسے دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ تورات کے دعویٰ کے مطابق ان کا مسیح واپس آ کر ان کی بادشاہت کو سنبھالے، اور یہ لوگ پوری دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کریں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق اسرائیل نے لال بچیا کی قربانی اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کی پوری پلاننگ کر لی ہے، اور اپنے آس پاس موجود اپنے تمام دشمنوں کو ایک ایک کر کے وہ ختم کرنے پر تلا ہے، اور اس کا باقاعدہ اعلان وہ تب کریں گے جب ان کو مکمل طور پر عسکری طور پر تباہ کر دیں گے، ان کو اکانومیکلی طور پر یا پھر عسکری طور پر اتنا کمزور کر دیں گے کہ یہ چاہ کر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ آج کے ہمارے بے حس مسلم حکمران اس ڈر سے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات نہ خراب ہوں، اسرائیل سے ٹریڈ ڈسٹرب نہ ہو، یہ اس وقت پچھتائیں گے جب یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا، اور باقی دنیا انہی کی طرح باقی خاموش تماشائی ہی بنی رہے گی۔ اس وقت اس مشکل ٹائم کے اندر ان کو پچھتاوا ہوگا
کہ کاش انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا ہوتا۔ ترکی ایک واحد ملک ہے جس نے حال ہی میں تمام مسلم ملکوں کو یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ دعوت دی ہے کہ تمام مسلمان ملک ایک ہو کر نیٹو جیسے اتحاد بنا کر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسا امریکہ اور اسرائیل کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور اس سے پہلے ترکی کے اندر یا تو گورنمنٹ گر جائے گی یا پھر طیب اردوان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ ماضی میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ معمر قذافی، صدام حسین، ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل آف سعود، ان سب کی اس کوشش پر ان کا انجام بالکل ایک جیسا ہوا تھا۔ اس گریٹر اسرائیل کے میپ کے مطابق اسرائیل اس جنگ کو اپنی سرد مصر کے دریائے نیل سے عراق کے دریائے فرات تک پھیلنے تک روکنے والا بالکل نہیں ہے۔ اس کے مطابق یہ ان کا پرومس لینڈ ہے جو کہ خدا نے ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ وہ اس کو کسی بھی طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی مہینوں کے اندر اسرائیل کی کارروائیوں کے اندر کتنی تیزی آتی جا رہی ہے۔ صرف پچھلے چند مہینوں کے اندر اس نے ایران، شام، لبنان، یمن اور غزہ پر فضائی بمباری کر کے ان پر حملہ کیا ہے، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی سال جنوری کے اندر اسرائیلی مصنف ایوی لیپکن کا ایک انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، جس کے اندر اس نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں کھلے عام دنیا کو بتایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کر سعودی عرب کے عظیم صحراؤں سے ہوتی ہوئی بحیرہ روم سے لے کر نہر فرات عراق تک پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اس کا کہنا تھا کہ فرات کی دوسری جانب کرد ہے جو کہ ہمارے دوست ہیں، جبکہ ہمارے پیچھے بحیرہ روم یا پھر ریڈ سی ہے۔ لبنان کو اسرائیل کے تحفظ کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ اور طور سینا پر بھی قبضہ کر لیں گے اور ان جگہوں کو پاک کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے مطابق ان کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوقات نہ صرف ناپاک ہیں بلکہ کیڑے مکوڑے ہیں، اور پھر ہم مکہ، مدینہ اور سینا پر بھی قبضہ کریں گے۔ تاریخی طور پر ان تمام علاقوں کو اپنا حصہ اس لیے بھی مانتی ہے کہ یہ ان کی بنی اسرائیل کی سلطنت کے اندر شامل تھے، اور دوسرا تاریخ کے اندر بار بار ان کو ان علاقوں سے نکالا گیا اور یہ بار بار اسی جگہ پر آ کر آباد ہوئے۔ مثال کے طور پر عراق کی سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھی، اور سعودی عربیہ کے اندر تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا مسکن تھا۔ مصر کے اندر بنی اسرائیل قوم آباد تھی، اور فلسطین تو ان کا اپنا گھر تھا۔ بالکل اسی طرح سے اردن اور شام کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر بنی اسرائیل قوم کے اندر بھیجے گئے۔ یہودی ربیوں کے مطابق تورات کے اندر لکھا ہے کہ ان کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو جو سرزمین دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہی تمام سرزمین اس تمام گریٹر اسرائیل کے حصے کے اندر شامل ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک اسرائیلی وزیر نے پیرس کے اندر ایک تقریر کے دوران دوبارہ سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، جس کے اندر اردن اور مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ اردن نے اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کافی احتجاج بھی کیا، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس کا اثر ہوا ہوتا تو اسرائیلی فوج اس طرح سے گریٹر اسرائیل کے بیج کو آج لگا کر نہ گھوم رہی ہوتی۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ صرف اس بنیاد پر کسی جمہوری ملک کی سرحد کو قبضانے کی دھمکی دینا کہ ایسا ہماری کتابوں کے اندر پیشن گوئی کے طور پر لکھا ہے، یہ سیدھا سیدھا دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسرائیل اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہی مسلم اتحاد ہے جو کہ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے، لہٰذا وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی توڑو اور اس پر قبضہ کرو اس پالیسی پر کام کر رہا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مارنا بھی پڑتا ہے، سازشیں بھی کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کو خریدنا بھی پڑتا ہے،
اور ان کو پیسوں کا لالچ بھی دینا پڑتا ہے۔ آج کے ٹائم کے اندر اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ مستقبل کے اندر وہ ایک ایک کر کے ان تمام علاقوں کو اپنے علاقے کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کے گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے راستے کے اندر آنے والی تمام رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے صاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ مگر دنیا کے ترقی یافتہ ملک جو کہ خود کو جمہوری بھی کہتے ہیں اور انسانی حقوق کے علم بردار بھی اور طاقت اور اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا رسپانس آپ کے سامنے ہے۔ UK، جرمنی، امریکہ، فرانس، یہ سب مسلمان مخالف اور اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ہمیں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آج ہم مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں۔ نہ ٹیکنالوجی، نہ سیاست، نہ بزنس، کسی بھی چیز کے اندر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تک تم اس کی کتاب کو یعنی قرآن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو وہ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو دنیا کی خلافت اور فیصلہ کرنے کی طاقت دے دے گا، اور اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی بدلتا ہی نہیں جسے خود اپنی حالت کو بدلنے کا احساس نہ ہو۔ لہٰذا جب تک یہ تمام مسلم حکمران اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک نہیں ہوتے تب تک ان کی حالت بدلنے والی نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت یا تو ایران سے یا پھر پاکستان سے، جو دنیا کے مسلمان ملکوں کے اندر اکلوتا نیوکلر پاور ہے جسے امریکہ نے انسٹیبل کر دیا ہے، جیسے ہمارے ملک پاکستان کے اندر قائد اعظم کا رتبہ ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کے لیڈر بین گوریون ہیں، جس کے نام پر اسرائیل غزہ کے راستے ایک آرٹیفیشل نہر بھی بنا رہا ہے تاکہ اپنی ٹریڈ کو بڑھا سکے۔ اس کی اپنی تقریر کے اندر کہنا تھا، اگر ہمیں کسی ملک سے خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف ہے پاکستان، جو دنیا کے باقی ملکوں کی طرح قوم پرستی پر نہیں بلکہ اسرائیل کی طرح مذہب کے نام پر بنا ہے۔ اور آج تو وہی ملک ایک نیوکلر طاقت ہے، اس کی اپنی طاقتور آرمی ہے، لہٰذا امریکہ نے اسے بھی چیک کے اندر رکھ کر اسے اپنے مسلمانوں کے اندر ایسا الجھا دیا ہے کہ وہ کبھی سر بھی نہ اٹھا سکے۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی پوری توجہ ایران کی طرف ہے، جو کہ بہت جلد نیوکلر پاور بننے کے قریب ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مڈل ایسٹ کے اندر پاور بیلنس ہو جائے گا، اور اسرائیل ایران پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کیونکہ اس قطعے کے اندر نیوکلر جنگ کو کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب اگر پریکٹیکلی طور پر تمام حالات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اسرائیل کا خواب ایک فینٹیسی تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے پورا کرنا لگ بھگ ناممکن ہے، اور اگر اسرائیل زبردستی ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو دنیا میں رشیا اور چائنا سمیت مسلمان ممالک مل کر ایک بلاک بن جائیں گے، جو کہ دنیا کے دوسرے مخالف بلاک امریکہ، اسرائیل، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں پر مجتمع ہوگا۔ اسرائیل خود کو ٹائم سے پہلے ہی تیسری عالمی جنگ کے اندر گھسیٹ لے گا، جس کی پیشن گوئی ہر ایک ابراہیمی ریلیجن کے اندر موجود ہے۔ کیونکہ مسلمان اسے جنگ حرم جدون کے نام سے جانتے ہیں تو کرسچن ارمیگڈن کے نام سے، لہٰذا یہ منصوبہ تو ایک خواب ہی ہے اور ہمیشہ خواب ہی رہے گا، اور خواب دیکھنے میں تو کوئی برائی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔